12 سال کے لڑکے جن کو کہا جاتا تھا عبداللہ ابن مسعود، کیا کہا جاتا تھا؟ بعد میں بڑے صحابی بن گئے، لیکن میں تو اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب ان کی عمر کتنی تھی؟ 12 سال کی. نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. نام یاد رہے گا نا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. آج اسی پر ہم کو بات کرنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عمر کتنی ہے؟ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب 12 سال کی عمر ہے، غریب خاندان کے لڑکے ہیں. اور ایک مکہ کا بہت بڑا چودھری تھا جس کا نام تھا عقبہ. کیا نام تھا؟ عقبہ. بڑا مالدار تھا، مکے کا بڑا چودھری تھا. یہ 12 سال کے جو لڑکے ہیں نا حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ اس کی بکریوں کو چراتے تھے. یہ 12 سال کے لڑکے غریب خاندان کے تھے. عبداللہ ابن مسعود ان کا کام ہی یہ تھا کہ عقبہ کی بکریوں کو چرانا. روزانہ عقبہ کی بکریوں کو چراتے تھے. اور یہ عقبہ جو تھا، جو میں نے کہا کہ مکے کا بڑا چودھری، یہ ہمارے نبی کا کٹر دشمن. یہ ہمارے نبی کا اتنا کٹر دشمن. آپ کو معلوم ہوگا ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے. ہمارے نبی سجدے میں تھے. ابو جہل نے اعلان کیا، ارے کسی کے یہاں اونٹ ذبح ہوا تو اونٹ کی اوجڑی لاؤ یا اونٹ کا کلہ، بڑی ہڈی لاؤ اور یہ محمد کی گردن پہ رکھ دو. تو یہ سب سے پہلا تھا جو کھڑا ہوا تھا. کیا نام؟ عقبہ. یہ کھڑا ہوا، گھر گیا اور اونٹ کو ذبح کیا اور اونٹ کی اوجڑی یا اونٹ کی ہڈی جس کو کلہ کہتے اٹھایا اور لا کر ہمارے نبی کے گردن مبارک پر رکھ دیا. جس کو قرآن کریم نے فرمایا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. اللہ فرماتے دیکھو میرا نبی میرے سامنے جھکتا ہے اور درد کسی اور کے پیٹ میں ہوتا ہے. درد کس کے پیٹ میں ہوا تھا؟ عقبہ کے. خیر یہ عقبہ جو ہے یہ تو مکے کا چودھری تھا. اس کی بکریوں کو وہ 12 سال کا لڑکا چراتا تھا. کون لڑکے؟ بھائی نام سب کہو بھائی ساتھ میں. نام کیا؟ حضرت عبداللہ. مجھے انہی کو لے کر چلنا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 سال کی عمر بکریاں چراتے تھے. اب ایک دن ایسا ہوا کہ مکہ کی کسی وادی میں بالکل گرمی، چلچلاتی گرمی، اور یہ بکریوں کو چرا رہے. مکہ کی کسی وادی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود 12 سال کے، بہت سی بکریاں ہیں، اس کو چرا رہے ہیں. اچانک حضرت عبداللہ ابن مسعود 12 سال کے تھے، ان کی نظر پڑی کہ 2 شخص آ رہے اور دونوں کے چہرے پر نور چمک رہا. ایک کے چہرے پر زیادہ اور ایک کے چہرے پر کم، لیکن دونوں کے چہرے چمک رہے، دونوں کے چہرے دمک رہے. یہ 12 سال کے لڑکے کہتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں کہ میں 12 سال کا اور میں مکہ کی وادی میں بکریاں چراتا تھا. روز آنے والے آتے تھے اور جانے والے، بھائی وہ تو راستہ تھا، سڑک، آنے والے آتے جانے والے جاتے. لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا آج جب 2 آدمی کو دیکھا کہ میری طرف آ رہے تو بس میری نگاہ ہی نہیں ہٹتی. میں بار بار کوشش کرتا کہ میرا کام تو بکریاں چرانا، میرا کام کسی کو دیکھنا نہیں. کہتے میں اپنا چہرہ وہاں کرتا، لیکن قسم خدا کی آٹومیٹک میرا چہرہ پھر ان کی طرف چلا جاتا. آٹومیٹک میرا چہرہ پھر ان کی طرف چلا جاتا. وہ 2 معلوم نہیں کیسے آ رہے، ان کا چہرہ ایسا چمکتا دمکتا اور ان میں ایک کا چہرہ تو ایسا چمکتا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایسا خوبصورت انسان تو میں نے کبھی. اب وہ کہہ رہے کہ بکریوں کو چراؤں کہ ان کو دیکھوں، بار بار جی چاہے کہ ان کو دیکھوں. لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میرا کام بکریوں کو چرانا، میرا کام ان کو دیکھنا نہیں. کہتے میں بکریوں میں لگا کہ میں نے دیکھا کہ وہ دونوں آدمی میرے پاس ہی آ گئے. کہتے وہ دونوں جو خوبصورت آدمی تھے جن کے چہرے پر نور تھا، چمک تھی، رونق تھی، وہ میرے پاس آ گئے اور آ کر مجھے کہا کہ اے بچے، انہوں نے آ کر کہا، اس لیے کہ نام نہیں جانتے تھے، کہا کہ اے بچے یہ بکریاں ہیں، ہم لوگ بہت پیاسے ہیں، کسی ایک بکری کا دودھ نکال کے ہم کو دے دے، کسی ایک بکری کا دودھ نکال کے ہم کو دے دے، اور جو تیری اجرت ہوگی، جو تیرا کرایہ ہوگا، جو تیرا خرچ ہوگا وہ ہم تجھے دے دیں گے. وہ دونوں آدمیوں نے کس سے مانگا؟ 12 سال کے بچے حضرت عبداللہ ابن مسعود. لیکن میرے دوستو جن کے دل میں امانت ہوتی ہے وہ امانت بڑی پیاری ہوتی ہے. حالانکہ یہ 12 سال کے، ان کو کیا معلوم کہ شریعت کیا؟ ارے کچھ معلوم شریعت کیا؟ کچھ نہیں معلوم. لیکن کیا کہا کہ جی تو چاہتا ہے کہ میں تم دونوں کو دودھ پلاؤں، اس لیے کہ تمہارا چہرہ اتنا پیارا ہے کہ کب سے میں تم کو دیکھ رہا تھا. جی تو چاہتا ہے کہ تم کو پلاؤں، لیکن یہ بکریاں میری نہیں، یہ بکریاں جن کی ہے ان سے میں نے پرمیشن نہیں لیا ہے، ان سے میں نے اجازت نہیں لی، اور بغیر اجازت کے کسی کی بکری کا دودھ نکال کر میں آپ کو نہیں دے سکتا. کہتے یہ جواب سے وہ دونوں اور خوش ہو گئے. بھائی وہ دونوں جو آئے تھے اور خوش ہو گئے. کہا کہ بچہ تو بڑا پیارا امتحان میں کامیاب ہو گیا، تیری امانت کو دیکھ کر تو ہمیں بڑا رشک آیا، تو اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا. لیکن ایک کام کر. ان دونوں نے کیا کہا؟ ایک کام کر، تو تیری بکریوں کا دودھ تو ہم کو نہیں پلا سکتا، اس لیے کہ بکریوں کا جو مالک ہے وہ یہاں ہے نہیں اور اس کی اجازت ہم نے لیا نہیں. اتنا کام کر کے کوئی
ایسی چھوٹی بکری جو ابھی دودھ دینے والی نہیں، دودھ دینے کے قابل نہیں، یعنی مطلب ہے کہ اس کے پیٹ میں کبھی بچہ رہا نہیں اور وہ دودھ دینے کے قابل نہیں، بالکل چھوٹی بکری جس کو اردو میں پٹ کہتے ہیں، اردو میں پٹ، اور یہ گجراتی زبان میں اس کو پاٹ کہتے ہیں. تو کہا کہ ایسی بکری جو بالکل بچہ بھی نہیں رکھی، بچے کو جنا بھی نہیں، اتنی چھوٹی بکری وہ ہم کو بتا دے. تو کہا کہ اس کا کیا کرو گے؟ تو ان دونوں نے کہا ہم اس میں سے دودھ نکالیں گے. تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا، میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ یہ چہرے سے تو بہت اچھے معلوم ہوتے ہیں لیکن عقل کے بہت کم معلوم ہوتے ہیں. وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا، فوراً دماغ میں بات آئی کہ چہرہ تو بہت اچھا ہے، اس لیے چہرہ تو میں بار بار دیکھتا تھا لیکن عقل کے کورے معلوم ہوتے. ارے وہ بکری جس کے پیٹ میں آج تک بچہ نہیں، جس نے بچہ جنا نہیں، اس کے تھن میں دودھ کہاں سے آئے گا بھائی؟ چھوٹی بکری دودھ کہاں سے دے گی؟ لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں جب وہ ضد کرنے لگے تو میں نے ایک بکری کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو وہ چھوٹی بکری ہے، جاؤ وہاں سے دودھ نکالو. کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا تو دونوں بزرگ وہاں چلے. بھائی دونوں بزرگ وہاں چلے تو میں سوچتا رہا کہ کیسی عقل ہے، اتنے بڑے بڑے ہو گئے، اتنی بھی عقل نہیں کہ یہ بکری دودھ کہاں سے دے گی. لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میری عقل حیران ہو گئی، میری عقل حیران ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ دو ساتھیوں میں سے ایک ساتھی نے جب تھن پر ہاتھ رکھا اور تھن کو ملنا شروع کیا تو اتنا فورس سے دودھ اترا کہ ایسا دودھ تو میں نے کبھی اترتا نہیں دیکھا. کہتے وہ چھوٹی بکری کے تھن سے ایک نے دودھ نکالنا شروع کیا اور دوسرے ساتھی نے برتن میں بھرنا شروع کیا. تھوڑی دیر میں تو پورا برتن بھر گیا، تھوڑی دیر میں پورا برتن بھر گیا. اب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہاں خیال آیا چہرے کے بھی اچھے اور عقل کے بھی روشن ہیں. بھائی چہرہ بھی اچھا اور ان کی عقل تو ایسی پہنچی ہوئی کہ جہاں کوئی دودھ نہیں نکال سکتا. ارے ایسی بکری کے تھن سے دودھ نکلے گا؟ لیکن ایک نے ہاتھ رکھا، تھن کو ملا اور دوسرے نے برتن رکھا تو سارا دودھ بھر گیا. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہ دو سے مجھے اتنی محبت ہو گئی، اس لیے کہ ایک تو یہ کمال دیکھا اور محبت یہ ہو گئی کہ وہ پیاسے تھے لیکن انہوں نے دودھ پیا نہیں. مجھے کہا بیٹے ادھر آ، پہلے تو پیے گا پھر ہم پیئیں گے، پہلے تو پیے گا. کہتے میں بھی پیاسا بھوکا، میں نے دودھ پیا، پھر کہتے وہ دونوں ساتھیوں نے پیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے وہ دونوں بزرگ کون تھے؟ فرماتے وہ کوئی نہیں تھے، ایک تھے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے تھے ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن مسعود 12 سال کے کہتے ہیں کہ وہ دو بڑے بڑے بزرگ تھے، ایک کا نام معلوم ہوا ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام معلوم ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے خیر یہ دودھ کا واقعہ ہو گیا، وہ دونوں بزرگ چلے گئے. لیکن اب عبداللہ ابن مسعود جو کہتے وہ سمجھنا، کہتے میری عمر تو کتنی تھی؟ 12 سال. کہتے میں نے تو جلدی جلدی سب بکریوں کو لیا اور سیدھے مکہ میں وہ جو مالک رہتا تھا عقبہ اس کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ یہ بکریاں تجھے مبارک، کل سے میں تیری بکریوں کو نہیں چراؤں گا. کیا کہا؟ کل سے میں تیری بکریوں کو نہیں چراؤں گا. تو وہ عقبہ بھی پوچھنے لگا ارے بیٹا کیا ہو گیا؟ آج تک میری بکریوں کو چراتا تھا، اب بکریاں نہیں چرائے گا؟ تو کہا کہ نہیں بکریاں نہیں چراؤں گا، اس لیے کہ میرے دل و دماغ میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ وہ دو بزرگ جنہوں نے اس بکری کے تھن سے دودھ نکالا، اب تو میں نے طے کر لیا زندگی گزاروں گا تو انہی کی چوکھٹ پر گزاروں گا، اب تو زندگی گزاروں گا انہی کی چوکھٹ پر گزاروں گا، اب تیری بکریوں کو چرانے والا نہیں. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں 12 سال کا، میں ڈھونڈنے لگا کہ یہ دونوں کا پتہ کیا. کہتے پتہ مل گیا اور میں پہنچ گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ 12 سال کے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں جب حضور کے پاس گیا نا تو میں نے حضور سے کہا کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، میں آپ کو جانتا نہیں پہچانتا نہیں لیکن جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ کلمہ مجھے پڑھا دو. آپ میرے نبی، آپ میرے رسول، آپ میرے پیغمبر، جو کہو کہ وہ کرنے کے لیے تیار، لیکن اللہ کے واسطے اپنی خدمت میں مجھے قبول کر لو. میرے دوستو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے اور اپنی خدمت میں، ارے کون اپنی خدمت میں. اسی لیے تاریخ میں جو جملہ لکھا، میں تو عربی جاننے والوں کو کہوں گا یہ جملہ یاد کر لو، اتنا پیارا جملہ. کیا جملہ لکھا تاریخ میں؟ لکھا عبداللہ ابن مسعود کی قسمت. کیا لکھا؟ انتقل من خدمت الغنم الى خدمت سید الامم. تاریخ میں لکھا انتقل من خدمت الغنم الى خدمت سید الامم. تاریخ میں لکھا کہ عبداللہ ابن مسعود کی قسمت دیکھو، کل وہ دن تھا بکریوں کو چراتے تھے، آج وہ دن تھا اس کی خدمت میں آ گئے جس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. بھائی کل بکریوں کا چرانے والا، آج نبی کی چوکھٹ پر خدمت کرنے والا. بتاؤ چھلانگ لگائی کہ نہیں لگائی؟ ارے ایسی چھلانگ اللہ ہم کو بھی نصیب فرمائے. کیسی اونچی چھلانگ ہے. کل وہ دن تھا جو بکریوں کو چراتے، بکریوں کی گندگی میں رہتے، بکریوں کے دودھ میں رہتے، آج اللہ نے اس جگہ پر پہنچایا جس جگہ سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی. بھائی ہمارے نبی کے پاس پہنچے، نبی کا درجہ
کتنا اونچا نبی کا درجہ، کتنا اونچا کہ حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں لکھا کہ اللہ کا جو عرش ہے، اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو میرے عرش سے بھی اونچا ہے. اللہ فرماتے میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اونچا ہے. بھائی میرے نبی کا درجہ تو کعبے سے بھی اونچا، میرے نبی کا درجہ تو عرش سے بھی اونچا. اس نبی کی خدمت میں کون پہنچ گئے؟ اور پھر میرے دوستو ایسی خدمت کی کہ آج بھی آپ کتاب اٹھاؤ گے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں لکھا صاحب الوسادہ. کیا لکھا؟ صاحب الوسادہ، یعنی حضور کا تکیہ ان کے پاس رہتا تھا. حضور کو آرام کرنا ہو فوراً تکیہ دے دیتے. ان کو کہتے صاحب النالین، حضور کے جوتے مبارک ان کے پاس رہتے. جب حضور کو جوتے کی ضرورت انہوں نے سامنے رکھ دیا. بلکہ لکھا ہے صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کو بھیٹ کی بات بتانی تو کن کو بتاتے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود. اور کہا جاتا حضرت عبداللہ ابن مسعود اب نبی کے دروازے پر آ گئے. بھائی نبی کے دروازے پر آ گئے. کسی نے پوچھا کہ عبداللہ تم نے یہ دروازے پر آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ تم نے اس دروازے پر آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ کتنا پیارا جواب دیا، کتنا پیارا جواب دیا. کہا کہ کیوں فیصلہ نہ کرو، یہ نبی کے مبارک ہاتھ بکری پر لگے تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. ایک چھوٹی بکری کے تھن پر ان کے ہاتھ لگے تو بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا. تو قسم خدا کی ان کا ہاتھ مجھ پر لگے گا تو اللہ مجھے بھی جنت تک پہنچا دے گا. ارے پہنچا دے گا نہیں پہنچا دے گا. جس نبی کا ہاتھ بکری کے تھن پر لگ جائے، چھوٹی بکری جو قیامت تک دودھ نہیں دے سکتی، وہ دودھ دینا شروع کرے تو وہی بکری، وہی نبی کا ہاتھ اگر ہمیں مل جائے تو بتاؤ ہم بھی جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں وہ نبی کا چہرہ مل جائے، قسم خدا کی وہ چہرہ جنت تک پہنچا دے گا. ارے پہنچائے گا نہیں پہنچائے گا. اب میرے دوستو سننا، یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود بڑے ہوئے کس کے دروازے پر؟ ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بڑے ہوئے. اور کیسا علم، کیسا علم، اتنا علم، اتنا علم میرے دوستو، اتنا علم کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا. سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا رات کا سناٹا چھایا تھا اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے. بھائی مسجد نبوی میں بیٹھ کر سننا، برابر ساتھ میں کہو، مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تینوں مسجد کے پاس سے گزر رہے. رات کا سناٹا چھایا، اللہ کے رسول بھی ہے، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، یہ تینوں ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جب یہ دروازے سے جا رہے تھے اور مسجد میں کون قرآن پڑھ رہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں ان کی آواز اتنی پیاری تھی کہ ان کی آواز نے حضور کے قدم کو روک دیا. ان کی آواز نے حضور کے قدم کو، اور حضور بہت دیر تک قرآن سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. اور پھر کیا فرمایا؟ پھر کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جانتے ہو کون اندر پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر یہ بھی آواز پہچان گئے. کہا کہ عبداللہ ابن مسعود ہے. کہا کہ ہاں عبداللہ ابن مسعود ہے. اور سن لو یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا؟ فرمایا من اراد ان یقرأ القرآن رتبا فلیقرأ علی قراءۃ ابن مسعود. فرمایا کہ جس کو قرآن پڑھنا ہو اور ایسا پڑھنا ہو جیسا جبرائیل لے کر آئے تو وہ عبداللہ کا قرآن سنے. قسم خدا کی وہ ایسا ہی پڑھتے ہیں جیسے جبرائیل نے مجھے پڑھ کے سنایا ہے. بتاؤ کتنا علم ہو گیا ہوگا؟ ارے ہوا ہوگا نا. بلکہ عبداللہ ابن مسعود کی ایک اور بات بتاؤں. ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے، ایسے ہی بیٹھے، کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود بیٹھے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور فرمایا عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. کیا فرمایا؟ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرما گئے. ارے بھائی کوئی بڑا، اتنا بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں. خدا کے بعد جس کا درجہ وہ کہے کہ قرآن سناؤ تو شرم آوے نہ آوے؟ تو عبداللہ ابن مسعود شرما گئے. کہا کہ اللہ کے رسول میں اقرأ علیک وعلیک انزل، میں کیسے قرآن پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ پر اترا ہے. بھائی کیا کہا؟ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں کیسے تم کو قرآن پڑھ کر سناؤں؟ قرآن تو، ارے بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ میں تم کو کیسے قرآن پڑھ کر سناؤں؟ قرآن تو، یعنی جس پر قرآن اترا وہ پڑھے کہ میں پڑھوں؟ ارے سوال سمجھ میں آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم پڑھ کے سناؤ. تو کہا میں کیسے پڑھ کے سناؤں؟ قرآن تو آپ پر اترا. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے اور کیا کہا؟ میں نہیں کہتا ہوں، اللہ نے مجھے کہا کہ جاؤ ان کا قرآن سنو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں آیا، مجھے اللہ نے بھیجا کہ اے نبی جاؤ مسجد میں جاؤ، میرا عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، ان کی زبان سے تم قرآن سنو. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود حیران ہو گئے. کہا اللہ سمانی، کہا اللہ نے میرا نام لیا. تو حضور نے فرمایا کہ ہاں زمین پر کوئی لے نہ لے، آسمان پر خدا تیرا نام روز لیتا ہے.
زمین پر کوئی لے نہ لے، آسمان پر تیرا نام خدا روز لیتا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دیا، جو چوتھے پارے میں ہے۔ کون سی سورت؟ سورۃ النساء پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے دوستو بتاؤ، جن کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے خدا نبی کو بھیجتا ہو، بتاؤ اس سے بڑھ کر کوئی عالم ہوگا؟ بھائی آپ جواب دیتے جاؤ، بھائی اس سے بڑھ کر کوئی عالم ہوگا؟ آسمان سے اللہ نبی کو بھیجتا ہو کہ جاؤ مسجد میں جاؤ، میرا عبداللہ بیٹھا اس کا قرآن سن لو، اس لیے کہ اس کا قرآن پڑھنا بڑا پیارا ہے۔ تو نبی آئے اور قرآن سنا، تو بتاؤ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا علم کتنا ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا، سننا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کی داستان چل رہی، کیا فرمایا؟ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ کیا فرمایا؟ قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ 6666۔ ایک قول کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ قرآن میں 6666 آیتیں ہیں۔ قسم خدا کی، کسی بھی آیت کے بارے میں پوچھو، میں بتاؤں گا کہ یہ آیت کب اتری، کیسے اتری، کون سے وقت اتری، اور اس وقت آیت کے ساتھ فرشتے تھے یا نہیں تھے، نبی سو رہے تھے یا نبی جاگ رہے تھے، وہ دن کا وقت تھا یا رات کا وقت تھا۔ قسم خدا کی، کسی بھی آیت کے بارے میں بتا دو، عبداللہ کا سینہ ساری باتوں کا جواب دے دے گا۔ اب بتاؤ، جن کے پاس اتنا علم ہوگا، ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے میں تو ایک بات کہتا ہوں، دنیا میں مفتی بہت ہیں بھائی، فتوا دینے والے مفتی، ارے کہو نا، اب تو گھر بیٹھے بیٹھے مفتی ملتے ہیں، گھر میں بیٹھا، کبھی قرآن پڑھا نہیں، وہ بھی فتوا نکالتا، ارے نکالتا نہیں نکالتا، اور کسی بڑے مفتی کا فتوا ہے تو کہتا کہ میں نہیں مانتا اس کو۔ ہاں، تو گھر بیٹھا بیٹھا کہتا میں نہیں مانتا، نکالے گا، دیکھے گا بھائی جائیداد، باپ مرا، اب کیا کیا کس کو حق دینا، تو 3 بہن ہے، 2 بھائی ہے، ماں ہے، ابا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، خود ہی بیٹھے بیٹھے فتوا بنائے گا، اور ایسا فتوا بنائے گا سب کٹے، خود بچ گیا، سب کٹ گئے، خود بچ گیا۔ میرے دوستو، اس لیے ایک بات کہتا ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا حق ہمارے اوپر باقی ہے، کسی کا قرضہ لیا ہے، کسی کی زمین لی ہے، کسی کا پیسہ باقی ہے، کسی کا حق باقی ہے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، یہ جو نمازیں ہم پڑھتے ہیں نا، یہ نماز، روزہ، زکات، حج، عمرہ، یہ جو کچھ کرتے ہیں، قیامت میں اللہ دونوں کو بلائے گا اور کہے گا دنیا میں 500 روپیہ قرضہ لیا تھا، تیرے پاس تھا، پھر بھی تو نے چکایا نہیں، اس کے بدلے میں تیری نمازیں اس کو دے دیتا ہوں، بھائی تیری ساری نمازیں اس کو دیتا، تیرا روزہ اس کو دیتا، تیرا حج اس کو دیتا، تیرا عمرہ اس کو دیتا۔ بتاؤ، وہاں جب کچھ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ارے جہنم کا فیصلہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے میرے دوستو، یہ بہت زیادہ یاد رکھنا چاہیے، ہمارے پاس گھر میں کیبل لائن لانے کا پیسہ ہے، ٹی وی لانے کا پیسہ ہے، اور وہ بھی بڑے اسکرین والا ٹی وی لانے کا پیسہ ہے، کلر والا ٹی وی لانے کا پیسہ ہے، اور 40 چینل سے لے کر 120 چینل تک کا، اور گھر کے اوپر چھتری لٹکانے کا اس کا پیسہ ہے، لیکن کسی کے 3 سال سے 500 روپے لیے اس کے دینے کا پیسہ نہیں۔ جبکہ ہمارے نبی نے فرمایا تیرے پاس پیسہ ہو پھر بھی قرضہ ادا نہ کرے، ہمارے نبی فرماتے میرا جی چاہتا ہے کہ تیرے جنازے کی نماز بھی میں نہ پڑھاؤں۔ نبی فرماتے اگر میں ہوتا تو تیرے جنازے کی نماز بھی نہ پڑھاتا۔ ہاں بھائی، شریعت اس کا نام ہے، ہاں شریعت اس کا نام ہے۔ تو خیر بات کیا چل رہی تھی کہ دنیا میں مفتی بہت ہے، لیکن ہر مفتی کو کسی مدرسے والے نے سرٹیفکیٹ دی ہوگی، ہے نا بھائی؟ چوکس بات، ارے کہو نا، ہر مفتی کو کس نے سرٹیفکیٹ دی ہوگی؟ مدرسے والے نے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود، جن کی میں داستان آپ کو سنا رہا ہوں، اتنے بڑے مفتی کہ ہمارے نبی نے فرمایا انت افقہ الامہ، ہمارے نبی نے فرمایا قیامت تک مفتی آئیں گے، لیکن مفتیوں کا سردار اللہ نے تجھے بنا دیا ہے۔ بھائی مفتیوں کا سردار اللہ نے، اور میں نے شروع میں کہا تھا نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ کس نے کہا ہوگا؟ اللہ نے کہا ہوگا کہ اے نبی آج عبداللہ کو بتا دو قیامت تک مفتی آئیں گے، لیکن وہ بعد کے ہوں گے، سب سے بڑے مفتی آپ ہیں، اس لیے کہ سب مفتیوں کو سرٹیفکیٹ مدرسے نے دی، عبداللہ ابن مسعود کو سرٹیفکیٹ نبی کی زبان نے دی ہے، اور نبی کی زبان سے بڑھ کر کوئی زبان؟ ہاں، تو میرے دوستو بتاؤ کتنے بڑے مفتی ہوں گے؟ ارے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کون؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود مفتی بھی ہیں، قرآن کی 6666 آیت کا علم کن کے پاس؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کے پاس۔ اور میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن مسعود تو ایسے ہیں کہ نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، بھائی نبی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑا، نبی کے ساتھ رہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، بھائی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سمجھنا اس بات کو۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوڑی سی پریشانی آئی، صحابہ کرام بیٹھے ہیں،
تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معلوم ہے کیا ہوا؟ صحابہ نے کہا ہم کو کیا معلوم، بس آپ کے چہرے پر تھوڑی پریشانی دیکھی. کہا کہ ابھی اللہ کا حکم آیا کہ مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، ایک وادی میں جانا ہے، اور اس وادی میں جنات ہے اور ان جناتوں کو جا کے دعوت دینا ہے. بھائی ہمارے نبی تو انسان کے بھی نبی، اور ہمارے نبی، ارے کہو نا ساتھ میں. وہ الگ بات ہے کہ ہم کو ان سے بہت ڈر لگتی. بھائی ہم لوگوں کو جناتوں سے ارے ڈر لگتی نہیں لگتی. اچھا کہا تھا 25 سال کا 35 سال کا جوان اور کہے گا مولانا میں رات کو اکیلا نہیں سوتا. کہا کیوں نہیں سوتا؟ کہا گھر میں ادھر آواز آتی ادھر آواز آتی، اور تو کوئی تو کہتا میری چادر کو کھینچتا. میں ہم لوگوں کو جناتوں سے بڑا ڈر لگتا. لیکن یہ دیکھنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ بدل گیا. کہا کہ مجھے اللہ کا حکم ہے میں فلاں وادی میں جاؤں اور وہاں جا کر کس کو دعوت دوں. تو ہمارے نبی نے ایسے امتحان سے پوچھا، بہت سارے بیٹھے تھے کون میرے ساتھ آئے گا، کون میرے ساتھ. بھائی ہمت کسی کی؟ ہاں سارے صحابہ خاموش. کون آئے گا ہمارے نبی نے پوچھا تو ہمت کسی کی ہوئی. لیکن یہ صحابی کھڑے ہو گئے. کون صحابی؟ نام سے زور سے کہو کون سے صحابی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود کھڑے ہو گئے. کہا لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آؤں گا میں آؤں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے دیکھنے لگے. کسی نے انگلی نہیں اٹھائی اور انہوں نے انگلی اٹھائی. تو حضور نے پوچھا کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ہم ایک نئی مخلوق کے پاس جا رہے، آگ کی مخلوق کے پاس جا رہے، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو عبداللہ ابن مسعود مسکرائے اور کہا آپ کے ساتھ رہو تو پھر ڈر کس کا لگے گا؟ بھائی مجھے ان کا ڈر کیوں لگے؟ اس لیے کہ ان کا سردار تو میرے ساتھ، انسانوں کا سردار میرے ساتھ، جناتوں کا سردار میرے ساتھ، اور خدا کی مدد جس کے ساتھ، اس کے ساتھ ڈر کس بات کی؟ جب تک آپ ہے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. خیر جب یہ کہا تو سارے صحابہ نے انگلی اٹھائی کہ ہم بھی چلیں گے. بھائی اب سارے صحابہ نے، ہمارے نبی نے فرمایا نہیں اب کوئی نہیں چلے گا، اب چلے گا تو صرف میرا عبداللہ چلے گا. اب چلے گا تو میرے ساتھ کون چلے گا؟ عبداللہ ابن. اور گئے وہ مکہ کی وادی میں گئے. کتابوں میں لکھا حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے جب میں مکہ کی وادی میں گیا میں بھی تو انسان تھا، میں نے اتنے بڑے بڑے جنات دیکھے کہ جن کا سر گویا آسمان سے بات کرتا، اتنے بڑے بڑے اور پوری وادی بھری ہوئی. لیکن عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے اندر بھی ہمت تھی، اس لیے کہ جن کے ساتھ چلا تھا ان کی ہمت سے بڑھ کر کوئی ہمت نہیں ہو سکتی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے برابر دیکھا ہمارے نبی نے ان کو سلام کیا، وہ جناتوں نے جواب دیا، اور پھر ہمارے نبی نے پڑھ کر سنایا. کیا پڑھ کر سنایا؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. پوری سورہ رحمان سنائی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں تو پیچھے بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ نبی سورہ رحمان پڑھ رہے اور ہر جنات کے آنکھ سے جیسے آنسو کا دریا بہ رہا ہے، ہر جن کے آنکھ سے آنسو کا دریا بہ رہا. اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے برابر دیکھا کہ یہاں سورہ رحمان ختم ہوئی اور سارے جناتوں نے کہا اے پیارے نبی ہم نے آپ پر ایمان قبول کر لیا ہے. تو میرے دوستو یہ عبداللہ ابن مسعود. اب بتاؤ کتنے بڑے شخص ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ مجھے تو اور بھی ان کے واقعات یاد ہے لیکن اب میں فتوے پر آ جاؤں نا. میں شروع میں وعدہ کیا تھا نا ایک فتویٰ بتاؤں گا، ورنہ اور بھی ان کے بہت سے عجیب عجیب واقعات. کبھی وقت رہے گا تو میں انشاءاللہ عبداللہ ابن مسعود کے اور بھی کچھ واقعات آپ کو بتاؤں گا، بڑے عجیب عجیب واقعات ان کے. لیکن اب آپ اپنی زبان سے کہو کہ عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی ہوگا؟ اگر کسی نے کہا نہیں تو ایمان ختم ہو جائے گا. اس لیے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ تو سب سے بڑا مفتی، اور نبی نے نہیں کہا. نبی کو کس نے کہا ہوگا؟ جبرائیل نے. اور جبرائیل کو کس نے کہا ہوگا؟ اللہ نے. تو اگر اللہ کہے کہ یہ میرے زمین کا سب سے بڑا مفتی یہ ہے، اور ہم یہاں میٹھی کھاڑی میں بیٹھ کر کہے کہ بھائی میں نہیں مانتا، تو ایمان سے باہر ہو جائے گا. اس لیے بھائی سب کہو حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی. زور سے کہو نا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بڑھ کر کوئی مفتی. ایک بات بتا دو عبداللہ ابن مسعود کا علم کتنا علم تھا. بھائی ابھی میں نے آپ کو بتایا نا 6666 آیت کا. حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کوفہ گئے، کہاں چلے گئے؟ حضور کے انتقال کے بعد چلے گئے. کہاں؟ کوفہ. دین پھیلانے کے لیے کہاں گئے؟ کوفہ. تو کوفہ میں ممبر پر کھڑے ہوتے اور کھڑے کھڑے سب کو قرآن لکھواتے تھے. بھائی کھڑے کھڑے زبانی، ہاتھ میں کچھ نہیں، کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتے تھے. تو ایک مرتبہ کوئی دیہات کا رہنے والا اس نے مدینے جا کر شکایت کی حضرت عمر کو. مدینے جا کر حضرت عمر کو شکایت کی کہ کوفہ میں ایک آدمی ہے ممبر پر کھڑے ہو جاتا، کھڑے کھڑے زبانی قرآن لکھاتا اور سارے لوگ لکھتے ہیں. تو حضرت عمر کو بھی غصہ آیا. کہا ویحک من ہو، کہا کہ برباد ہو، کون ہے وہ جو کھڑے کھڑے اور زبانی قرآن لکھواتا؟ کس میں ایسی طاقت آ گئی کہ کوفہ میں جا کر یہ کام کرتا؟ حضرت عمر ناراض ہو گئے. کہا وہ کون ہے؟ تو وہ جو دیہات کے رہنے والے، کہا وہی جن کو آپ نے بھیجا ہے، جن کو آپ نے بھیجا. یعنی کون؟ حضرت عبداللہ. بس نام لیا حضرت عمر کا غصہ. کہا اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے. کیا کہا؟ اگر وہ ہے تو ان کو حق ہے. اس لیے کہ ہم کو بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تو ہم انہی کے پاس جا کے حل کرتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ ہم کو بھی قرآن کی آیت سمجھ میں نہ آتی، ہم انہی
میں اللہ نے ان کو حق دیا ہے، ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اب بتاؤ وہ کتنے بڑے صحابی ہوں گے؟ حضرت عبداللہ ابن، اب فتوا بتاؤں؟ زور سے کہو نا، مجھے ہمت آ جائے گی. بتاؤ نا، برا لگے گا تو برا لگے تو آئندہ صابری مسجد میں مت بلانا. لیکن میں کہتا ہوں جب صابری مسجد میں بیٹھے ہو تو صبر بھی ضروری ہے. ہاں بھائی صبر ضروری ہے نا. ہاں فتوا سننا میرے دوستوں، دل کو ہلا دینے والا فتوا ہے، اور اتنے بڑے مفتی کا فتوا ہے کہ کسی اور فتوے کا انکار کرو تو گنہگار ہوگا، عبداللہ کے فتوے کا انکار کرو تو کافر ہو جائے گا. کسی اور فتوے کا انکار کرو گے گنہگار ہوگا، لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کے فتوے کا کوئی انکار کرے تو کافر ہوگا. کیا فرمایا؟ فرمایا فتوا سننا، فتوا فرماتے ہیں کہ کسی مرد میں اگر اللہ نے طاقت دی ہو، آنکھیں سلامت، کان سلامت، پاؤں سلامت، ہاتھ سلامت، جوانی، اگر اللہ نے کسی مرد کو طاقت دی ہو، پاور دیا ہو، قدرت دی ہو، وہ اندھا نہیں، وہ لولا نہیں، وہ لنگڑا نہیں، وہ بہرا نہیں، وہ گنگا نہیں، بالکل طاقتور آدمی ہے اور مسجد جا سکتا ہے. بھائی نماز کا جب اذان ہو تو مسجد، ارے کون اذان ہو تو مسجد میں، ہاں کس نے طاقت دی؟ اللہ نے آنکھیں دی ہے، کان ہے، ناک ہے. بھائی دیکھو یہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کی عمر میں اور برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کی تندرستی میں اور برکت عطا فرمائے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سنو فتوا، اگر کسی کے پاس طاقت ہے، معذور لولا لنگڑا نہیں ہے اور مسجد میں جا سکتا ہے، پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا، عبداللہ ابن مسعود فرماتے قسم خدا کی وہ مومن نہیں منافق بن چکا ہے. منافق سمجھتے ہو؟ مومن نہیں منافق، یعنی اس کی زبان پر کلمہ ہے، دل سے خدا نے کلمہ چھین لیا ہے. ارے فتوا سمجھ میں آیا؟ میں نے کہا تھا دھڑکا دینے والا فتوا ہے، دل کو ہلا دینے والا فتوا ہے. کیا فتوا دیا؟ فتوا دیا کہ اگر تیرے اندر طاقت ہے کہ تو مسجد میں جا کے نماز پڑھے، پھر بھی گھر میں نماز پڑھتا، یہ سوچتا نماز ہی تو پڑھتا نا بھائی، فجر وہاں بھی ہوگی، فجر گھر میں بھی ہوگی، ظہر وہاں بھی ہوگی، ظہر گھر میں بھی ہوگی، سوچا کہ چلو ظہر گھر میں پڑھو. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں مومن نہیں رہا، کیا بن گیا؟ بھائی فتوا سمجھ میں آیا؟ اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں، فتوا کیا دیا؟ مسجد میں نہیں گیا، کہاں نماز پڑھا؟ ارے کہاں نماز پڑھا؟ زور سے کہو، کہاں نماز پڑھا؟ اور ہم لوگوں نے آج فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ بہت سے جوان نہ مسجد میں، تو جو گھر میں پڑھتا مسجد نہیں جاتا، عبداللہ ابن مسعود جیسے مفتی کہتے وہ منافق ہو گیا. تو جو پڑھتا ہی نہیں، کیا فتوا دو گے بھائی؟ مجھے تو فتوا دینے میں ڈر لگتا ہے. ارے فتوا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ آیا؟ میں نے اسی لیے پورا بیک گراؤنڈ بنایا تھا، باہر جا کے کوئی انکار مت کرنا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتوا کہ مسجد میں نہیں گھر میں نماز پڑھا تو منافق ہو گیا. اور ہمارے جوان آج کی بات نہیں، 15 دن ہو گئے فجر کی نماز نہ مسجد میں نہ. کیا فتوا دیا جائے گا؟ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. ارے بھائی زور سے کہو آمین. ہاں یہ ایمان بڑا نازک ہے میرے دوستو، اس کے ایمان کی حفاظت کرو. جو خدا دے سکتا وہ خدا. اور اللہ نے تو کبھی کبھی ایک آیت میں اپنے وہاں بچوں کو سناتا ہوں کہ آپ یہ سمجھتے ہو میں گناہ کروں گا، میرے پاس کلمہ تو ہے نا، میرے پاس ایمان تو ہے نا، اور گناہ کرتے جاتا. قرآن کریم نے فرمایا دیکھ بہت زیادہ گناہ کرے گا اللہ تیرے سے ایمان لے لے گا، اور جن کو تو غیر سمجھتا تھا اللہ ان کے دل میں کلمہ اتار دے گا. اس لیے کہ اللہ تیرا محتاج نہیں بھائی، اللہ تیرا محتاج نہیں، اللہ تیرے دل سے کلمہ لے گا. اور جس کو تو غیر سمجھتا تھا، جس کو تو سمجھتا تھا یہ جہنمی ہے، اللہ کہتے کلمہ تجھ سے لوں گا، اس کو دوں گا، تجھے جہنمی بنا دوں گا، اسے جنتی بنا دوں گا. میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ نے فرمایا تو اگر گناہ کرتا رہے گا تجھے ہٹا دوں گا، کسی اور کو لاؤں گا، جس کو تو غلط سمجھتا تھا اس کو میرا کلمہ عطا کر دوں گا. تو جو خدا دے سکتا وہ خدا. یہ تو جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا فتوا کہ جو آدمی فجر کی نماز کو چھوڑتا ہے جان بوجھ کر، فجر کی نماز کو، ہاں آنکھ لگ گئی وہ بات الگ ہے، لیکن آنکھ لگا دی وہ بات. الارم بجا پھر اس کا بٹن بند کیا اور پھر کہے مولانا آنکھ لگ گئی، مولانا تو سن لیں گے، قیامت میں اللہ نہیں سنے گا.
بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا فرمایا؟ بھائی سب لوگ سننا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ جو فجر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا اس کو پتا نہیں فجر کا وقت گزر جاتا ہے، وہ بستر پر سویا ہے، شیطان اس کے منہ میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. بھائی فتوا دیا شیطان اس کے منہ میں، اور کہا شیطان منہ میں پیشاب کرتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں کفر کے ڈراپ، کفر کے قطرے چھوڑ کے چلا جاتا ہے. تو میرے دوستو ایک دن کی بات ہو، 2 دن کی بات ہو، مہینہ مہینہ ایسا ہوتا ہو تو بتاؤ یہ دل کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ارے کہو نا بھائی کالا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کتنی اچھی بات کہی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے، کیا میں اس کو دوں؟ کس نے پوچھا؟ کسی نے حضرت عمر سے پوچھا کہ ایک آدمی مجھ سے بہت بڑی امانت مانگتا ہے، بہت بڑے پیسے مانگتا ہے، اب مجھے معلوم نہیں کہ واپس چکائے گا کہ نہیں چکائے گا، کیا میں اس کو دوں؟ حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ پہلے معلوم کر 5 وقت کی نماز پڑھتا یا نہیں پڑھتا. تھوڑی دیر میں آ کر خبر دی کہ نہیں حضرت کبھی پڑھتا کبھی. کہا کہ مت دینا، اس لیے کہ جو خدا کو دھوکہ دیتا وہ تجھے پہلے دھوکہ دے گا. میرے دوستو یہ نماز جو ہے نا، نماز یہ ہماری دکان بھی بناتی ہے. اب میرے دوستو بات ختم کرو. بھائی سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ نماز؟ انشاءاللہ پڑھیں گے نا نماز. میں 3 باتیں بتا کر بات ختم کر دوں گا کہ بھائی تھوڑا وقت اگر جائے تو معاف کرنا، لیکن 3 باتیں بہت پیاری ہے کہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ ارادہ تو کر ہی لیا ہوگا. یہ فتویٰ سننے کے بعد کون ارادہ نہیں کرے؟ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی تیار ہو جائے گا کہ ہوگا جو ہوگا، لیکن میری نماز کبھی نہیں چھوٹے گی انشاءاللہ. میں نے اسی لیے کہا تھا فتویٰ سننے کے بعد میٹھی کھاڑی کے ماحول میں انقلاب لانا ضروری ہے، اس لیے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے اور محلے والوں کو مسجد میں لانا بھی ضروری ہے. قیامت میں اس کا بھی جواب دینا پڑے گا. تو بھائی سب پڑھیں گے نماز انشاءاللہ؟ ہاتھ اوپر بھائی، پڑھیں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ سب مومن رہنا چاہتے، کوئی منافق بننا، کوئی ایمان چھوڑنا. ارے میرے دوستو ایک ایمان ہی تو ہے، اس کے علاوہ کون سی عبادت ہے؟ بس اللہ ایمان کی سلامتی رکھے. بھائی ہاتھ نیچے رکھے ماشاءاللہ. اب میں بتا دوں نماز پڑھنے کے 3 فائدے، اور اتنے بڑے بڑے فائدے، قسم خدا کی سارا پرابلم ختم، سارا پرابلم. سب سے پہلا فائدہ بھائی گناہ چھوڑنا. بھائی گناہ چھوڑنا. آدمی سوچتا کہ گناہ کیسے چھوڑوں کیسے چھوڑنا. جس کو شراب پینے کی عادت ہو گئی ہمیشہ پریشان، شراب چھوڑوں کیسے؟ ارے پریشان کہ نہیں. جس کو جوا کھیلنے کی عادت، کسی کو گالی بولنے کی عادت، کسی کو گٹکا کھانے کی عادت، سوچتا کیسے چھوڑوں. میرے دوستو کبھی تعویذ لیتا، کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا. یہ کوئی علاج نہیں بھائی. یہ علاج میں آپ کو بتاؤں علاج. اللہ فرماتے ہیں تو نمازی بن جا، آٹومیٹک میں تیرا گناہ چھڑا دوں گا. ارے کہو نا سبحان اللہ. اللہ فرماتے تو نمازی بن جا، آٹومیٹک میں تیرا گناہ. اللہ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. اللہ فرماتے تو نمازی بن جا، پھر فکر مت کر، گناہ چھڑانا تو میری ذمہ داری. تو بھائی پڑھو گے نماز، کتنے فائدے ہو گئے؟ ایک. دوسرا فائدہ، سب روزی کے لیے پریشان. ارے پریشان کے نہیں پریشان. مولانا صبح سے گیا رات آیا، معلوم نہیں گھر تو چلتا ہی نہیں. ارے نہیں چلتا نا گھر. میرے دوستو قسم خدا کی ایک علاج بتاتا ہوں، لیکن 1-2 دن کا نہیں، کرتے جاؤ کرتے جاؤ. اللہ فرماتے تو کر لے، روزی کی فکر مت کرنا، میں تیرے دروازے تک پہنچاؤں گا. میں روزی کون پہنچائے گا؟ اور اللہ پہنچائے گا تو قرضہ رہے گا، اللہ پہنچائے گا تو ٹینشن رہے گا، اور اللہ پہنچائے گا تو حرام ہوگی نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتے تو بھی نماز پڑھ اور تیرے گھر کے ممبر بھی، اکیلا نہیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اہلکا کا مطلب یہ تو بھی پڑھ، تیری بیوی بھی، تیرے بچے بھی، سب کو نمازی بنا دے. اللہ فرماتے ایک زمانے تک سب کو نمازی تو زمین پر بنا دے، میں چھپر پھاڑ کے روزی تیرے دروازے تک پہنچا دوں گا. ارے تو گنتا ہے، میں تو بغیر گنے لٹا دوں گا. ارے لٹائے گا کہ نہیں لٹائے گا؟ کتنے فائدے ہو گئے؟ اور ایک آخری فائدہ بتا دو بھائی، سب کہو سبحان اللہ. اس لیے کہ یہ تو بہت بڑا فائدہ اللہ نے اعلان کر دیا، تو نمازی بن جا، دنیا میں جو ہوگا سو ہوگا، نمازی بن جا. تو نمازی بنے گا، تو مرے گا، میں جنت کا دروازہ کھول دوں گا. ایسا کھول دوں گا کہ اس کی ہوا تیری قبر میں بھی آئے گی، اس کی خوشبو تیری قبر میں آئے گی، اس کا بچھونا تیری قبر میں ہوگا، اس کا کپڑا تیری قبر میں ہوگا. کیا فرمایا؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ نے فرمایا تو نمازی بن جا، پھر قبر میں سو جا، تیری قبر کو میں جنت بنا دوں گا. تو بھائی یہ 3 فائدے سے بڑھ کر اب کوئی فائدہ چاہیے؟ سارے پرابلم حل ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ کس میں حل ہو رہے؟ نماز میں. تو ارادہ پکا؟
پہلے تو ہاتھ اٹھایا، اب میرے دوستوں ہاتھ بھی اٹھے گا، زبان بھی چلے گی. ہاں ہاتھ اٹھا دے بھائی، سب کہو، میں جو کہوں وہ کہو، تاکہ بات بالکل پکی. آپ سے بھی انشاءاللہ، انشاءاللہ سے تو میں بہت گھبراتا ہوں. انشاءاللہ سے انشاءاللہ تو ہمارے یہاں بھاگنے کا راستہ بن گیا. اسے جو میں کہوں وہ کہو. کہو اللہ کو حاضر ناظر مان کر، حضور کی محبت کو سینے میں بٹھا کر، آج جمعہ کی روز میں اللہ کے گھر میں دل و جان سے وعدہ ہے کہ سب کچھ ہو سکتا لیکن میری ایک بھی نماز قضا نہیں ہوگی. ارے کہو نا، میری ایک بھی نماز قضا، اور ساتھ میں کہو کل کی فجر، بلکہ آج تو شام کا وقت آئے گا نا، کہو آج کے شام سے لے کر موت کی شام تک انشاءاللہ نماز قضا. بھائی وعدہ پکا؟ ارے کہو نا وعدہ پکا. اب تو پلٹو گے نہیں نا؟ جزاک اللہ. بھائی مجھے جو فتویٰ پہنچانا تھا الحمدللہ پہنچا دیا. اب باقی کام، ارے باقی کام آپ کا اور میرا، بھائی دونوں کا. نماز تو مجھے بھی پڑھنا، آپ کو بھی پڑھنا، اور ابھی انشاءاللہ خطبہ شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد نماز ہوگی. نماز کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی. سب جم کر بیٹھے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آج کل جو زمانہ ہے نا، بڑا عجیب و غریب زمانہ ہے. تقریباً 90% لوگ اپنے کاروبار میں پریشان ہیں. 90% بلکہ اس سے زیادہ ہی کہو کاروبار میں پریشان ہے. نہیں چلتا، کاروبار نہیں چلتا. جس کی زبان پر دیکھو ایک ہی بات ہے کہ پہلے ہمارا کاروبار اچھا چلتا تھا، پہلے ہمارے میلیں چلتی تھی، پہلے مشینیں برابر کام کرتی تھی، پہلے مزدور برابر آیا کرتے تھے. اب دن بدن آدمی قرض میں مبتلا ہوتا اور ہوتا ہوتا اتنا پریشان ہو جاتا کہ اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. تو میرے دوستو سوال یہ ہے کہ پہلے ہمارا کاروبار کون چلاتا تھا؟ نہیں ساتھ میں بول رہا، کاروبار کون چلاتا تھا؟ اب کون چلائے گا؟ لیکن اب ہماری زبان پر ایک بات آ گئی ہے کہ حکومت بدل گئی، قانون بدل گیا، سپریم کورٹ کا معاملہ، ہائی کورٹ کا معاملہ، انکم ٹیکس کا معاملہ، یہ معاملہ وہ معاملہ. یہ سب میرے دوستوں بہانے ہیں، اس لیے کہ ہمارا یقین کسی حکومت پر نہیں ہے. ہم نے جب سے کلمہ پڑھا ہمارا یقین اللہ پر ہے. بولو نا روزی دینے والا کون ہے؟ بولو روزی دینے والا کون؟ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا بندہ میں نے تجھے زمین پر پیدا کیا، اسی وقت میں نے تیری روزی کو لکھ لیا. تو اللہ نے تو ہم سب کی روزی لکھی ہے. بولو اللہ نے ہم سب کی روزی لکھی، اور جو اللہ نے لکھا ہے اللہ کی قسم وہ ہم کو ملے گا. لیکن نہیں مل رہا. میرے دوستوں بہت محنتیں کر رہے ہیں، بڑے پاپڑ بیل رہے، ادھر انفلوئنس لگا رہے، ادھر جا رہے، مگر نہ پہلے میرا کام بہت اچھا تھا، اب میرا کام نہیں چلتا. آج ایک واقعہ سناؤں گا، اسی پر فیصلہ کریں گے کہ ہماری روزی پھر کیسے شروع ہو جائے. کون کون تیار ہے بھائی روزی کے لیے؟ بے حساب چھپر پھاڑ کے برکت والی روزی ملے، تیار ہو نا آپ لوگ؟ اس کے لیے ایک واقعہ سننا پڑے گا. سب غور سے سننا، واقعہ سننا، ٹائم ہمارا ختم ہوگا انشاءاللہ. واقعہ یہ ہے کہ مدینے پاک سے بہت دور ایک گاؤں، بولو مدینے پاک سے بہت دور ایک گاؤں کا نام ہے جوفہ. بولو گاؤں کا نام کیا ہے؟ جوفہ. بہت دور گاؤں ہے. وہاں ایک فیملی ہے، ہسبینڈ ہے، وائف ہے، میاں بیوی ہے، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. بولو گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، مطلب تھوڑا ملا نہیں ملا، کبھی بچوں نے کھایا، کبھی ماں باپ نے کھایا نہیں کھایا. ایک زمانہ گزر گیا، یہ غریبی میں ہے. ایک دن اس گھر کی عورت، وہ گھر کی جو عورت ہے نا، وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ کتنا اچھا ہو کہ آپ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کچھ کہو کہ اللہ ہماری مدد کرے اور ہمارے کچھ کھانے پینے کا کاروبار کا کوئی انتظام ہو جائے. تو وہ جو صحابی ہے نا وہ شرمانے لگے، کہنے لگے نہ، وہاں جانا بہت بڑا دربار ہوتا ہے اور وہاں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ ہوتے ہیں. وہ عورت کیا کہتی ہے، نہیں تم جاؤ، اگر ہمت ہو تو مانگ لینا
اور نہ ہمت ہو تو کسی اور سے نہ مانگنا، اس لیے کہ ہم نے ہاتھ پھیلایا ہے تو صرف اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلایا۔ اب آپ سوچو کیسا مسئلہ ہوگا۔ وہ صحابی گئے، اس زمانے میں ان کے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے، وہ چلے 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 چلے، بالکل دوپہر کا وقت، چلچلاتی گرمی، اور وہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اب سننا، جیسے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سلام کلام ہوا، گھر میں آئے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے آئے، تو بتایا اتنے دور سے آیا اور معلوم نہیں کیسا بھوکا پیاسا میں آیا ہوں۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ضرورت کے واسطے آئے؟ تو کہا اللہ کے رسول ہمارے گھر والے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، میری بیوی بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اور ایک ہی بات کہی ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، آپ کو انتظام کر دے تو اچھا ہے، اور اگر آپ تکلیف نہ اٹھانا، اگر آپ انتظام نہ کر سکو تو کوئی بات نہیں، میں ویسے ہی چلا جاؤں گا، ہم مر تو سکتے مگر اللہ رسول کے بعد کسی کے پاس نہیں جا سکتے۔ اب سننا، وہ صحابی کیسے رو کے کہے ہوں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا فرمایا معلوم؟ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ بولو نا کیا کہا؟ کچھ نہیں ہے، ما لی من سبیل، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے تم بھوکے رہتے ہوں گے، ارے کبھی کبھی تمہاری دوسری صبح ہوتی ہوگی، کبھی چوتھی صبح ہوتی ہوگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم میری تو کبھی کبھی 7ویں صبح بھی ہو جاتی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں۔ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول کچھ تو دے دیتے۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں تھے، وہ کمرے میں ہماری ماں حضرت عائشہ تھی۔ ہمارے نبی نے کہا عائشہ ارے گھر میں کچھ ہو تو ان کو دے دو۔ تو اندر سے حضرت عائشہ کی آواز آئی لیس فی البیت شیء، بولو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ ہمارے نبی نے کہا سنا نا تم نے، گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صحابی بیٹھے رہے۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے بعد کہتے اگر کچھ ہو تو دے دو نا، کچھ ہو تو دے دو نا۔ بس ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا عائشہ ارے ڈھونڈو نا گھر میں کچھ ہوگا، ارے شاید کھجور ہو تو کھجور دے دو۔ اندر سے آواز آئی گھر میں کچھ نہیں ہے، صرف کھجور کی ایک گٹلی ہے۔ کھجور بھی نہیں ہے، بولو کھجور کی گٹلی ہے۔ اللہ کے رسول پاک ساتھ میں فرمایا اللہ وہی بھیج دو۔ ساتھ میں بولنا کیا آیا؟ کھجور کی، نہیں بولو نا کیا آ گیا؟ کھجور کی گٹلی آ گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو تم بہت دور سے آئے ہو، بہت دور سے آئے ہو، اور سفر کر کے آئے ہو، چلتے چلتے آئے ہو، چلچلاتی گرمی میں آئے ہو، اللہ کی قسم میرے گھر میں کچھ نہیں، ایک کھجور کی گٹلی ہے، ایک کھجور کی گٹلی لے کر چلے جاؤ۔ اچھا سچ بتانا اگر ہم وہاں پہ ہوتے اور ہم کو کوئی کھجور کی گٹلی دیتا، لیتے ہم لوگ؟ لیتے ہم بلکہ کیا کہتے رہنے دو، تمہارے پاس ہی رہنے دو، یہ کھجور کی گٹلی تو میرے کو راستے میں بھی مل جائے گی۔ ارے بولو نا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ وہ صحابی کو ہاتھ میں کھجور کی گٹلی، کیسے وہ صحابی یہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کتنا بہت دیں گے اور میں لے کر جاؤں گا، میری بیوی انتظار کر رہی ہے، ارے میرے بچے بھوکے تڑپ رہے ہیں، وہ میرا انتظار کرتے ہوں گے کہ ابا آئیں گے تو بہت کچھ لے کر آئیں گے، اور میں کیا لے کر جا رہا ہوں؟ بولو نا کیا لے کے جا رہا ہوں؟ کھجور کی گٹلی۔ وہ کھجور کی گٹلی لیے، سننا کھجور کی گٹلی لیے اور چلے جا رہے، روئے جا رہے، چلے جا رہے۔ ارے بڑی دیر میں جب اپنے گاؤں میں پہنچے، اپنے گھر کے پاس پہنچے تو بیوی بھی انتظار کر رہی۔ وہ زمانہ موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، فون کا زمانہ تو تھا نہیں، وہ بیوی دروازے پہ کھڑی انتظار کر رہی، وہ بچے کھڑے انتظار کر رہے۔ بچوں نے دیکھا تو آواز آ گئی قد جاء ابی، ارے ہمارے ابا آ گئے، ہمارے ابا آ گئے۔ جیسے آواز آئی انہوں نے کچھ نہیں کہا، سیدھے گھر میں آئے۔ بیوی نے پوچھا کوئی جواب نہیں، بچوں نے پوچھا کوئی جواب نہیں۔ جب سب کے سب گھر میں آ گئے، جمع ہو گئے تو زور سے چیخ ماری اور کہا گیا تھا اللہ کے رسول کے پاس گیا تھا، اگر ہم بھوکے ہیں ہم سے زیادہ وہ بھوکے ہیں، وہ زیادہ تڑپتے ہیں۔ بیوی نے کہا کچھ دیا؟ کہا دیا۔ کیا دیا؟ میں نے بولنا کیا دیا؟ تو بیوی نے کہا کھجور کی گٹلی؟ تو کہا ہاں۔ بچے بھی رونے لگے ابا کھجور کی گٹلی؟ ہاں۔ میرے دوستو شام کا وقت تھا، بولو کون سا وقت تھا؟ شام کا وقت تھا۔ خیر بچوں کو تھوڑا بہت ادھر ادھر کچھ کھلایا اور سلا دیا، یہ بھی سو گئے روتے روتے، بیوی بھی روتے روتے سو گئی۔ میاں بیوی کو کھانے کو کچھ ملا، بولو میاں بیوی کو کھانے کو کچھ ملا، تھوڑا بہت بچوں کو کھلا دیا، میاں بیوی سوئے۔ وہ بیوی ہے نا، بیوی دیکھو کیسی محبت اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ بیوی سوچتی ہے میرے نبی نے کھجور کی گٹلی دی،
میرے نبی نے کھجور کی گٹھلی دی. نہیں، یہ کھجور کی گٹھلی نہیں ہو سکتی، یہ میرے نبی کا مبارک ہاتھ لگا ہوا ہے. بولو نا سبحان اللہ. اور بیوی نے رات کو اندھیرے میں وہ کھجور کی گٹھلی کو لیا، اپنے ہاتھ میں رکھا، سوچنے لگی کہ اللہ کے رسول نے کھجور کی گٹھلی دی. وہ بیوی نے اس کو اپنے منہ میں رکھا. بولو سبحان اللہ. بولو اس منہ میں. آہا، جیسے منہ میں رکھا، اے مسجد عائشہ والو ہم کو یقین نہ آوے. ارے وہ عورت نے کھجور کی گٹھلی کو منہ میں رکھا، اچانک وہ عورت کے منہ بھر گیا، ایسا بھر گیا کہ ایک طرف سے گٹھلی کے شہد نکلتا ہے تو دوسری طرف سے دودھ کی نہر نکل رہی ہے. اب گٹھلی کو منہ میں رکھا، بھائی منہ تو چھوٹا ہوتا ہے، اب ایک طرف سے شہد نکلا تو منہ یہاں بھرنے لگا، یہاں سے شہد گرنے لگا اور یہاں سے دودھ نکلنے لگا. ارے وہ حیران ہو گئی کہ یہ گٹھلی میں کیا ہو رہا. فوراً گٹھلی کو باہر نکالا. گٹھلی ویسی کی ویسی گٹھلی ہے. ارے بولو، کھجور کی گٹھلی ویسی کی ویسی گٹھلی ہے، لیکن منہ میں رکھو تو کھجور کی گٹھلی کے ایک طرف سے شہد کا بہنا شروع ہو جائے اور دوسری طرف سے دودھ کا بہنا شروع ہو جائے. اور وہ عورت کہتی ہے اللہ کی قسم، شہد تو میں نے پہلے بھی کھایا تھا، دودھ تو میں نے پہلے بھی پیا تھا، لیکن ایسا دودھ اور ایسا شہد کبھی زندگی میں نہیں آیا. بس وہ بیوی تو بیوی تھی، اس نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ پیٹ تو بھر گیا، فوراً اپنے بچوں کو اٹھایا. بچے اٹھے، کہا امی کیا ہوا؟ کہا بیٹا کھانا بہت اچھا آ گیا، اٹھ جاؤ. اور اپنے بچوں کے منہ میں جیسے کھجور کی گٹھلی کو رکھا، ارے بچوں کے منہ میں بھی دودھ آنے لگا، شہد آنے لگا. ارے بچوں نے خوب پیا. اب وہ بیوی گئی کن کے پاس؟ شوہر سو رہے، اٹھایا تو رونے لگے، کہنے لگے نیند نہیں آ رہی، بھوک بڑی پریشان کر رہی ہے، نیند نہیں آ رہی. کہتی ہے آ گیا گھر میں کھانا آ گیا. گھر میں کہاں آیا؟ وہ جو گٹھلی آپ لے کر آئے. کہا لما تستہزی ماہی، کیوں مذاق کر رہی میرے ساتھ، کیوں مذاق کر رہی؟ کہا نہیں، وہ کھجور کی گٹھلی تو آپ منہ میں رکھو. بس کھجور کی گٹھلی کو منہ میں رکھا. شروع، بولو ایک طرف سے دودھ، ایک طرف سے شہد. اتنا پیا، شوہر نے پیا، بیوی نے پیا، بچوں نے پیا. ارے آخر میں تو یہ حال ہو گیا کہ کھجور کی گٹھلی کو نکالے، یوں ہاتھ میں پکڑے تو ایک طرف سے شہد ٹپکنے لگے، دوسری طرف سے دودھ ٹپکنے لگے. اب سب حیران ہو گئے، رات کا سناٹا تھا، حیران ہو گئے کیا ہوا. غیب سے آواز آ رہی. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. غیب سے آواز آ رہی ہے، بندو مجھ پر بھروسہ کیا نا، میں نے کھجور کی گٹھلی میں جنت کی دودھ کی نہر کو جاری کر دیا، جنت کے شہد کی نہر کو جاری کر دیا. ارے قرآن کریم میں لکھا ہے فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعمه وانہار من خمر لذت للشاربین وانہار من عسل مصفا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا جنت میں آ جاؤ، دودھ کی نہریں ہوگی، شراب کی نہریں ہوگی، شہد کی نہر ہوگی. غیب سے اللہ کی آواز آئی، اے میری بندی، تم نے اور تیرے شوہر نے مجھ پر بھروسہ کیا، ہم نے کھجور کی گٹھلی میں جنت کے دودھ کی نہر اور شہد کی نہر کو جاری کر دیا. اچھا بتاؤ بھائی، سب کا پیٹ بھر گیا کہ نہیں بھر گیا؟ ارے بولو نا، بھر گیا کہ نہیں؟ اتنے پیار سے یہ لوگ تہجد کی نماز میں مشغول ہو گئے، اللہ کے سامنے کیسا زاروں قطار رونے لگے. اور شوہر کیا کہتا معلوم اپنی بیوی کو؟ ایک گٹھلی کو کونے میں رکھ دو، کل پھر کام آئے گی. کل پھر کام آئے گی، بھوک لگے گی تو ابھی تو ہم سب کا پیٹ بھرا ہوا. میرے دوستو، وہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہوگا جو رات کو مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے، تہجد میں رو رہے. اور ایک جملہ تو سنو ان کا جملہ. وہ شوہر جب دعا مانگتے نا تہجد میں، یہ دعا مانگتے اللہ میری تہجد کی نماز کبھی چھوٹی نہیں، لیکن ہر رات تہجد پڑھتا تھا، صبر کرتا ہوا پڑھتا تھا. آج تہجد پڑھتا ہوں، تیرا شکر کرتا ہوا پڑھ رہا ہوں. مطلب ویسے بھی تہجد تو پڑھتے تھے وہ کہاں، لیکن وہ صبر والی تہجد اور آج شکر والی تہجد. چلو سو گئے، فجر کی نماز ہو گئی، پھر اٹھے ہوں گے. جیسے اٹھے نا، سب اٹھے، سب ایک ہی انتظار میں، لاؤ کیا لاؤ بھائی، کیا لے کر آؤ؟ کھجور کی گٹھلی. وہ بیوی کہتی ہے صبر کرو، میں جا رہی ہوں، وہ بہت کونے میں رکھا ہے، وہاں سے میں کھجور کی گٹھلی لے کر آتی ہوں. ارے وہ بیوی گئی، دوڑتی ہوئی واپس آئی. کہا عجب ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کھجور کی گٹھلی. بولو نہیں. کہا تو ہے. کہا نہیں ہے، لیکن وہ کھجور کی گٹھلی نہیں ہے، وہ تو کوئی سونے کا ٹکڑا بن گیا ہے اور دن دہاڑے پورے گھر میں اجالا ہو رہا ہے.
दिन میں تو اجالا ہوتا ہی ہے گھر میں، لیکن اس کی وجہ سے پورا گھر چمک رہا ہے، پورا کمرہ چمک رہا. ارے شوہر بھی دوڑے، بچے بھی دوڑے، سب حیران ہو گئے. ارے وہ کھجور کی گٹلی سامنے ہے، ہاتھ رکھنے کی ہمت نہیں، وہ ایسا سونے کا ڈلہ ہے. ارے سونے کا ڈلہ تو ہمارے پاس بھی ہوتا، لیکن کبھی گھر نہیں چمکا. بھائی گھر چمکا؟ آپ کی بیوی نے چوڑی پہنی اور گھر چمکا ہو رہے؟ ارے بولو گھر چمکا؟ وہ ایسا سونے کا ڈلہ جسے پورا کمرہ چمک. اب بتاؤ وہ بیوی کیا کہتی ہے؟ اپنے شوہر کو کہتی ہے کپڑا لو، اس میں وہ رکھو، وہ اب تو کھجور نہیں ہے، وہ سونے رکھو اور جا کے اللہ کے رسول کو دے دو، اس لیے کہ یہ ان کی امانت ہے، ہماری امانت نہیں ہے. ہم ہوتے تو جاتے دینے جاتے، بلکہ بیوی بولتی چپ چاپ چھپا کے رکھ دے، بتانا ہی مت باہر جا کے کیا ہوا ہے. بولو یہ ہوتا نہیں ہوتا. وہ اللہ کی ولیہ کہتی ہے کہ لے لو، کپڑے میں لے لو اور جاؤ اور اللہ کے رسول کو دے دو اور جا کر کہہ دینا آپ نے ہم کو کھجور کی گٹلی دی تھی، ہم نے رات بھر دودھ اور شہد پیا، لیکن اب یہ ہماری امانت نہیں، یہ تو سونے کا ٹکڑا بن گیا ہے، یہ آپ کی امانت ہے. وہ شوہر گئے، کپڑے میں لیا اور آنکھوں میں آنسو تھے اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جا رہے، بہت دور تک چلے جا رہے. لیکن وہ صحابی کہتے اللہ کی قسم میں دروازے پر پہنچا، نبی کا دروازہ کھٹکھٹاتا، اس سے پہلے خود میرے نبی دروازے پر آ گئے، میرے نبی دروازے پر آ گئے اور آ کر کہا کیا ہوا؟ رات کو آرام سے کھائے پیے نا؟ تو وہ صحابی آئے اور ہمارے نبی کے ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہا رات کو بہت کھائے بہت پیے، مگر یہ امانت واپس کرنے آیا ہوں، یہ امانت واپس کرنے آیا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امانت نہیں ہے، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے، اللہ نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا، اسے بیچو، فروخت کرو. اور ہمارے نبی نے فرمایا بیچ لو، ایسا سونے کا ڈلہ دنیا میں نہ ملے گا، اس میں لاکھوں قیمتیں آئے گی، نسلوں تک تمہاری نسل کھاتی رہے گی. تو وہ صحابی نے لے بھائی ہمارے نبی نے مالک بنا دیا، وہ جانے لگے. ارے بولو لے کر. تو ہمارے نبی نے پھر بلایا ادھر آؤ، آئے، کہا اللہ کے رسول آپ کو رکھنا ہو تو رکھ لو. ہمارے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا تو مالک اللہ نے تم کو بنایا، لیکن پوچھو گے نہیں اللہ نے یہ سب کیوں کیا؟ پوچھو گے نہیں یہ سب اللہ نے کیوں کیا؟ کیونکہ یہ معاملہ صرف تمہارے ساتھ نہیں، یہ تو میرے کوئی بھی امتی کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن پہلے پوچھو تو صحیح کہ یہ معاملہ کیوں ہوا. وہ صحابی رو کر کہنے لگے ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میں نے کھجور کی گٹلی تمہیں دی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، میں نے کھجور کی گٹلی دی، لیکن تمہاری اور تمہاری بیوی کی جو مجھ سے محبت ہے، اللہ نے اس محبت کی قدر کی اور آج کھجور کی گٹلی کو کبھی جنت کے شہد کی نہر بنایا، کبھی جنت کے دودھ کی نہر بنایا، کبھی سونے کا ٹکڑا بنایا. اور یاد رکھو جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ بے حساب برکت والی روزی عطا کر دیتا ہے. میرے دوستو واقعہ پورا ہوا، آگے کیا کتابوں میں نہیں لکھا، لیکن آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ چلو بھائی شہد کی نہر نہ آوے، کھڑے چلو نہ بھائی دودھ کی نہر نہ آوے، لیکن ہمارے پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے پیسوں میں برکت کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ برکت کی وجہ بتا دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، برکت کی وجہ بتا دی. برکت کی وجہ یہ ہے